پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین میاں خالد مصباح الرحمان نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دے، ورنہ دوا ساز صنعت کو بحران سے نکالنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے زیر التوا مقدمہ کا فیصلہ جلد سے جلد کیا جائے۔ اس موقع پر پی پی ایم اے کے سابق چیئرمین زاہد سعید نے کہا کہ ہماری دوا ساز صنعت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تقریباً صرف 5 ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں، جبکہ لوکل فارماسیوٹیکل صنعت کی بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اور 4-5 سال کے عرصے میں ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ بقیہ صنعت بھی کہیں بند نہ ہو جائے، جس سے ہمارے نظام اور ہیلتھ کیئر نظام کو شدید دھچکا پہنچے گا، کیونکہ ادویات کا 95% خام مال درآمد کیا جاتا ہے، جن کی قیمتیں روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر شاید خام مال ایکسپورٹ کیا انہوں نے، را مٹیریل، اس میں سے تقریباً 20 ارب ڈالر دوائیوں کی فارم میں ایکسپورٹ ہوا ہے، خام مال کی فارم میں ایکسپورٹ نہیں ہوا۔ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جب آپ دھاگا ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹی شرٹ کے مقابلے میں، اس کا فائدہ نہیں ہے اتنا۔ دھاگا ایک لو ویلیو آئٹم ہے، ٹی شرٹ ایک اینڈ پروڈکٹ ہے، ہائی ویلیو آئٹم ہے۔ ہم اگر ایکسپورٹ دوائی کر رہے ہیں فنش فارم میں تو اس کی ویلیو زیادہ ہے، وہ ایک برانڈ کے طور پہ باہر جا کے اسٹیبلش ہوگی، وہ برانڈ پھر ہمیشہ کے لیے میڈ ان پاکستان کے نام سے بکے گا۔ جب آپ ٹی شرٹ یا ایک ٹاول یا ایک پینسل یا گلاس کہیں سے خریدتے ہیں تو میری نظر میں تو کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بنا کہاں کا ہوا ہے؟ دوائی ہر کوئی دیکھتا ہے کہاں کی بنی ہے، کیونکہ وہ اس نے وہ برانڈ خریدنا ہے۔ وہ برانڈ پھر جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو آپ کی لانگ ٹرم ایکسپورٹ بڑھتی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ چیز کی ہے، لیکن جب انفلیشن 40% چل رہی ہے جو آفیشیل فگر ہے، 40% نکال لیں، پچھلے مہینے کے 38% ہے آفیشیل فگر، اس کا مطلب ان آفیشیل 50 سے اوپر ہوگی، 42%، اور یہ آفیشیل فگر ہے۔ ان آفیشیل آپ کو پتہ ہے آفیشیل سے زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور اس میں وہ سی پی آئی تو کیپ ڈلے ہیں تو کیپ ختم کر دینا۔ ہم نے جو خود فارمولا کیلکولیٹ کر کے گورنمنٹ کو دیا تھا جی، 10% سے زیادہ نہیں ملتی۔ تو جو دوا بنانے کی 50 گولیوں کی قیمت آتی ہے وہ 950 روپے سے را مٹیریل کی قیمت آتی ہے، اس میں پیکیجنگ مٹیریل، بلسٹر، ڈبی کی قیمت اور بنانے کی جو کاسٹ ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح جو ہمارے ہم ان کو کہتے ہیں لیگیسی پروڈکٹ، لیگیسی پروڈکٹ ان کو کہتے ہیں جو 40 سال 50 سال پہلے آئی تھی، ان کی قیمتوں کا تعین اس وقت کے حالات کے مطابق ہوا تھا، یعنی ڈالر میرے خیال میں 50 روپے کا ہوگا یا 60 روپے کا ہوگا، تو ان کی قیمتوں کا تعین، اور اس وقت را مٹیریل بھی سستے ملا کرتے تھے، حالات بھی وہ نہیں تھے پاکستان میں۔ جبکہ عثمان وحید نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ڈریپ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے، تو میٹنگ کے بغیر ادویات کے نرخ میں اضافہ ہونا ناممکن ہے۔ اے پی آئی جب مارکیٹ میں آئیں گے تو اس کی قیمت تو تب پتہ لگے۔ ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ اے پی آئی جو لوکل بنتا ہے اس پہ پرائس کنٹرول نہیں ہے، ہمارے پہ اینڈ دوائی پہ پرائس کنٹرول ہے، اے پی آئی پہ پرائس کنٹرول نہیں ہے۔ جب تک وہ اے پی آئی مارکیٹ میں نہیں آئے گا تو اس کی قیمت کا تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس قیمت پہ وہ بیچیں گے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امپورٹڈ جو قیمت ہوتی ہے اس سے کم پہ بیچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ کمپنیز یہ بھی کرتی ہیں کہ امپورٹڈ را مٹیریل پہ کیونکہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو وہ اپنی قیمت تھوڑی اس سے بڑھا بھی لیتی ہیں جس پہ ان کو بیچنی چاہیے، لیکن ان کی قیمت فکسڈ نہیں ہے۔ تو آپ کا سوال کا جواب تو تبھی ہم دے سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا ان را مٹیریل کی قیمت وہ ادارے کیا رکھیں گے جو یہ بنا رہے ہیں۔ نمبر 2، ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ لوکل را مٹیریل اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک، جب ہم ایل سی کھولتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 6 سے 8 مہینے کا اسٹاک اکٹھا منگا لیں، بار بار ایل سی نہیں کھولی جا سکتی، ڈالرز کا آپ کو پتہ ایشو ہے۔ لوکل را مٹیریل کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے یا ضرورت کے مطابق ہر ہفتے بھی مٹیریل منگا سکتے ہیں، تو آپ کو اتنا بڑا فائنینشیل بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا ایل سی میں جو اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن کیا قیمت کم ہوگی؟ کون سے یہ اے پی آئی ہیں جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آتے اور ان کی کوالٹی کا تعین نہیں کیا جاتا کہ کس کوالٹی کے وہ ہیں، تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ قیمتیں کتنی کم ہوں گی اور کس مالیکیول کے کم ہوں گی۔ پرسکرپشن پہ عام طور پہ کئی، جس طرح امریکہ کی اگر ہم بات کریں، امریکہ میں دونوں طریقے چلتے ہیں۔ امریکہ میں جو پرسکرپشن پروڈکٹ ہے وہ فارماسسٹ پرسکرائب کرتا ہے، جو اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹ ہے جس میں پیناڈول ہے، بروفن ہے، اینٹی الرجک ہیں، کچھ پین کلرز ہیں، کف سرپس ہیں، وہ برانڈ کے مطابق شیلف پہ پڑے ہیں، آپ جو مرضی خرید لیں جا کے، وہ فارماسسٹ پرسکرائب نہیں کرتا۔ انڈیا میں فار ایگزامپل کیا ہے، برانڈڈ جنیرکس ہیں، جس طرح یہاں پر ہے کہ ہیں جنیرکس عام ضرورت کی ادویات ہیں لیکن ان کا برانڈ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں 2 سوالات ہیں، کیا ہر فارمیسی میں فارماسسٹ کوالیفائڈ موجود ہے؟ کیا پاکستان میں اگر 28 سے 30 ہزار فارمیسیز ہیں تو یہاں فارماسسٹ کوالیفائڈ ہیں پرسکرپشن جنریٹ کرنے کے لیے، جس طرح امریکہ اور یورپ میں ڈیولپ مارکیٹس میں وہ موجود ہیں، ان کا ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر تو ہیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں کا تعین دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت دواؤں کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یا اس سے پہلے منسٹری آف ہیلتھ صرف ورکنگ کرتے ہیں، تمام کاغذات کا جائزہ لے کے اور ریجنل بیسس پہ، یعنی اس میں انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، اس طرح کے ممالک جو ہمارے آس پڑوس کے ہیں ان کی تقابلی جائزہ لے کے ادویات کی قیمتوں کا، اس کے بعد ایوریج نکال کے وہ پاکستان کی ایک دوا کا تعین، قیمت کا تعین کرتے ہیں اور وہ پھر وفاقی حکومت کو وہ سمری جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے 2 سال سے حکومت اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے بڑی عام استعمال کی ادویات جیسے شوگر کی بیماریاں ہیں، کینسر کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، مرگی کی دوا ہے، اس طرح کی دوائیں شارٹ ہو گئی ہیں مارکیٹ سے۔ اینٹی بایوٹکس نہیں مل رہی، پینسلین نہیں مل رہی، ایریتھرومائسین نہیں مل رہی، اس طرح کی یہ دوائیاں ہیں جو اس وقت شارٹ ہو گئی ہیں۔ اس مسئلے کو جب کوئی بھی سیاسی مسئلہ بنا لے گا، اب انسانی مسئلہ نہیں، یہ اب انسانی مسئلہ نہیں رہا، اب یہ سیاسی مسئلہ بنا لیا حکومت وقت نے۔ پاکستان کا فارماسیوٹیکل سیکٹر کی مشکلات دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کو مزید نت سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔